السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام تعریفیں رب کائنات کے لیے جس نے اس سرخان عالم کو وجود بخشا۔ درود و سلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اس دنیا میں آ کر حق کا بول بالا کیا۔ سامعین محترم، گفتگو یہ چل رہی تھی کہ اس وقت اپنی نجات کے لیے اور خود کو دیگر فتنوں سے بچانے کے لیے ہم نے اپنے آپ کو علماء کے ساتھ جوڑنا ہے، اور دوسری بات یہ تھی کہ اپنی اولاد کو آنے والے مسائل سے بچانے کے لیے اور دیگر خرابیوں سے ان کی حفاظت کے لیے ان کی دینی تربیت پر خصوصی توجہ دینی ہے۔ یہ آج کے دور کے بہت اہم کام ہیں۔ دیکھنے میں تو انسان سمجھتا ہے کہ نہیں کوئی نہیں، یہ تو ایک معمولی بات ہے، لیکن در حقیقت یہ معمولی ہے نہیں۔ جتنا ہلکا اس کو لیا جا رہا ہے، یہ اتنی ہلکا معاملہ اتنا ہلکا ہے نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر دونوں امور کا ذکر کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو،
او انفسکم، اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، واہلیکم، اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا ہے، نارن، آگ سے۔ اب وہ آگ کیسی ہے؟ وقودها الناس والحجارہ، کہ ایندھن اس کا انسان ہے اور پتھر ہیں، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، بڑے سخت قسم کے فرشتے اللہ نے اس کے اوپر مقرر کیے ہیں، بڑے تندخو ہیں، بڑے بدلحاظ ہیں عام زبان کے اندر۔ لا یعصون اللہ، اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، ما امرہم، جو انہیں حکم دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے، انہیں جو حکم دیا جائے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جو انہیں حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں۔ تو صرف انسان یہ کہے کہ میں اپنے حساب سے روزے بھی رکھ رہا ہوں، تلاوت بھی کر رہا ہوں، نماز بھی پڑھ رہا ہوں، یہ بہت ہے، تو یہ بہت نہیں ہے۔ وَأَهْلِيكُمْ، یہ درس دے رہا ہے کہ تم نے خود نہیں بچنا صرف، بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا ہے، اور یہ انسان کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے کہ اس کے بچے کیا کر رہے ہیں، اس کی بیوی کیا کر رہی ہے، اس کے گھر کے اندر ماحول کیا بنا ہوا ہے۔ اگر وہ باقی معاملات کے اندر اپنے بیوی بچوں کو پابند کر سکتا ہے تو اس معاملے میں بھی وہ اپنے بیوی بچوں کو پابند کر سکتا ہے، یہ کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ اور یہ بھی ہے کہ اپنی نجات کے لیے اپنا عمل کافی نہیں ہے۔ ایک باپ یہ سمجھے کہ میں خود تو راہ راست کے اوپر ہوں، حلال حرام کا خیال کرتا ہوں، جائز ناجائز کا خیال کرتا ہوں، اپنی اولاد کو سمجھا لیا، بتا دیا، بس وہ سمجھتی ہے تو ٹھیک، نہیں سمجھتی تو اس کی مرضی، تو ایسا نہیں ہے۔ اپنی نجات کے لیے اپنا عمل کافی نہیں ہے، اپنی نجات کے لیے اپنے جو اہل ہے اس کا عمل بھی ضروری ہے، ایسے نجات ممکن نہیں ہے۔ ورنہ مشہور حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی، تو بار بار سنی ہے، علماء سے بھی سنتے ہیں، تبلیغ حضرات سے بھی سنتے ہیں۔ ایک تو باپ کو لے کے جائے گی، ہاں بھائی تم نے مجھے پالا پوسا بڑا کیا، میری دنیاوی ضروریات کا خیال رکھا، اور مجھے تعلیم دلوائی، اور میرے بھوک کا خیال کیا، گرمی سردی سے بچانے کے لیے مجھے اس کا سارا سامان کر کے دیا، پھر اچھے گھر میں میری شادی کی، اس کے لیے اتنا بوجھ برداشت کیا، اور اس کے بعد پھر میرے سسرال والوں کے بوجھ کو بھی برداشت کیا، تو کیا تم اس بات کا پابند مجھے نہیں بنا سکتے تھے کہ میری دین کی تربیت نہیں کر سکتے تھے؟ تو لہٰذا یہ بھی مجرم ہے، میرے اس گناہ میں یہ بھی مجرم ہے، اس کو بھی ڈالا جائے۔ تو لہٰذا اپنا عمل کافی نہیں ہے۔ انسان یہ کہ میں تو اپنا عمل کر کے بے فکر ہو گیا ہوں، میرا عمل کافی ہے میرے لیے، نہیں، بھائی کو بھی پکڑے گی۔ گلی میں اگر مجھے کوئی آواز لگاتا تو تم مرنے مارنے پر آ جاتے تھے، سخت سردی کے اندر، سخت گرمی کے اندر مجھے سکول مدرسے تم چھوڑنے جاتے تھے، لوگوں کے سامنے دفاع میرا تم کرتے تھے، تو کیا تم مجھے اس بات کا پابند نہیں کر سکتے تھے؟ کیا تم مجھے یہ تعلیم نہیں دے سکتے تھے، مجھے یہ سمجھا نہیں سکتے تھے؟ تو یا اللہ دنیا میں تو میں نے اس کی ساری مانے ہیں، جو اس نے مجھے کہا میں ساری اس کی مانتی رہی، یہاں تک کہ اس نے آج کل کے ماحول کی بات کروں، وراثت میں حصہ نہیں دیا، میں نے اس پہ بھی تیور نہیں بدلے، اس پہ بھی میں قبول کر کے اس کو پھر بھی بھائی کہا اسے۔ تو یہ اگر مجھے یہ کہہ دیتا کہ تم اس لائن پر نہ چلو اور اس لائن پر چلو، اس راستے پہ نہ چلو، اس راستے پہ چلو، کیا میں اس کی بات نہ مانتی؟ میرے ساتھ تو اس کو بھی ڈالا، یہ بھی مجرم ہے میرے ساتھ، باپ بھی کیا، بھائی بھی کیا، شوہر کی باری بھی آئی گی۔ تو
شوہر سے کہے کہ ہاں بھائی بتاؤ، دنیا میں تو تم نے بڑی پابندیاں لگائی میرے اوپر، میں جب گھر میں ہوں تو شور نہ ہو، میرے کپڑے استری ہو اور کھانا تیار ہو اور گھر کی صفائی ہو اور بچوں کی آواز نہ اور یہ ہو اور وہ ہو۔ جیلر بنا پھرتا تھا، جلاد بنا ہوا تھا، اور میں اس کی ہر ڈیمانڈ پوری کر رہی تھی، اس کی ہر خواہش کا احترام کر رہی تھی، یہاں تک کہ اس کے ہوتے ہوئے اس کے ماں باپ کو، آج کل کے ماحول کی بات کر رہا ہوں، کہ اس کے ماں باپ بھی مجھے تانے دیتے ہوئے، اس کے ماں باپ بھی سناتے ہوئے، اس کے بھائیوں کی بھی میں نے برداشت کی، اس کی بہنوں کی بھی میں نے برداشت کی، کتنے تانے اس نے مجھے دیے میں وہ برداشت کر گئی۔ جب یہ سب کچھ نہیں کر سکتی تھی تو اس کی یہ بات نہیں مان سکتی تھی کہ مجھے کہتا کہ یہ سیدھے راستے کے اوپر چلو۔ میں وہ سب کچھ برداشت کر کے مان کے زندگی گزار رہی تھی، 2-4 باتیں یہ بھی مان لیتی، اسے تو مجھے بتایا سمجھایا ہی نہیں، یہ تو اپنی نمازوں اور روزوں میں لگا رہا، اس کو بھی پکڑنا چاہیے، اس لیے بھی مجرم ہے میرے ساتھ، ڈالو جی اس کو ڈالو، یہ بھی گیا۔ یہ حاجی نمازی سب کچھ ہوتے ہوئے جا رہا ہے، یہ تو میرا بیٹا ہے، دنیا کے اندر یہ مجھے بڑے اچھے اچھے مشورے دیتا تھا، اور میرے ہر غمی خوشی میں میرے ساتھ کھڑا ہوتا تھا، میرے لیے ڈھال بنتا تھا، اور میں اس کے مشوروں کو مانتی بھی تھی، میں اس کی رائے کا احترام بھی کرتی تھی۔ تو کیا یہ مجھے کہتا کہ اس لائن کے اوپر آ جاؤ، اس فیلڈ میں آ جاؤ، تو میں نہ مانتی، اس کی بالکل مانتی۔ اور اللہ نے ایک حد بتا دی کہ اہلیکم نارا، آگ سے بچاؤ کو، کہ جب دنیا کی کسی مشکل کے اندر ہم اپنے اہل والوں کو نہیں چھوڑتے، ہم کہتے ہیں کہ آپ چلیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے اوپر کوئی وار کرے گا تو ہمارے سے ہو کے وہ آپ تک پہنچے گا، تو کیا دنیا کی مشکلات آخرت کی مشکلات سے زیادہ بڑی ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ زیادہ سخت ہیں۔ تو وہاں کے لیے بھی بچانا ابھی ذمہ داری ہے ہماری۔ ہم نماز پڑھ کے مسجد سے چلے گئے اور جانے کے بعد گھر میں کس سے بھی پوچھا بھائی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، کیا کیا؟ نہ بچوں سے پوچھا، نہ بیوی سے پوچھا۔ یہاں پر مسجد میں تعلیم سن کے گھر چلے گئے، ان سے کوئی نہیں پوچھا ہاں بھائی کوئی دین کی بات آج کے پورے دن میں کوئی دین کی بات بھی سنی ہے؟ اور یاد رکھیے گا یہ نیٹ اور ٹی وی چیزوں کے اوپر دین کی بات کا کوئی دربار نہیں ہے، یہ بہت پہلے اس پہ اچھی خاصی گفتگو ہوئی، تو یہ دین کی بات کوئی سنی؟ آج کوئی دین کی بات پڑھی؟ آج کوئی بھی نہیں پوچھے گا۔ تو جتنی محنت اپنے بچے کے دنیا کے کیریئر بنانے کے لیے کرتے ہیں، جتنی مشقت دنیا کے کیریئر بنانے کے لیے ہم کرتے ہیں، کیا اتنی ہی محنت اور مشقت ہم دین بھی بچوں میں منتقل کرنے کے لیے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ تو ہمیں سوچنا ہوگا۔ اللہ نے انتہا بیان کیا نا، قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اور اس آگ کی کیفیت کو پھر بیان کیا ہے، وہ اسی لیے کیا ہے کہ بھئی دنیا کی مشکلات کو تم کیا مشکلات سمجھ رہے ہو، دنیا کی پریشانی کو کیا پریشانی سمجھ رہے ہو؟ اصل مشکلات اور پریشانی تو آخرت میں ہوگی جب دنیا کے اندر دین پر عمل نہیں ہوگا، تو اس وقت پتہ چلے گا۔ اور پھر کتنے پیار سے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ اس رشتے کے واسطے سے اللہ کہہ رہے ہیں جو ہر مومن کا اللہ کے ساتھ رشتہ ہے۔ جیسے باپ اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ شفقت بھری بات کہنے لگا ہے جو بیٹے کے حق میں 100% درست ہے۔ بیٹا بھی اس شفقت کو سمجھتا ہے کہ اب جب بیٹا کہہ کے بلایا جا رہا ہے تو باپ بھی بڑی اہم بات کہنے لگے، میرے فائدے کی بات کہنے لگے، یہ 100% میرے فائدے کی بات ہوگی، اس میں نقصان نہیں ہوگا مجھے۔ تو اسی انداز کو اللہ نے اختیار کیا اور اس تعلق اور واسطے کو استعمال کیا جو ہر مومن کا اللہ کے ساتھ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔
اور حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں حضرت مفتی تقی صاحب حافظہ اللہ نے لکھا ہے، وہ فرماتے کہ ہم نے ان کا وہ دور دیکھا کہ جب پوری دنیا کے اندر ان کی بڑی شہرت اور نام کا ڈنکا بجتا تھا، ان کے علم و فضل بڑا چرچا تھا ان کا دنیا کے اندر، کوئی شیخ الاسلام کہتا، کوئی علامہ کہتا، بڑے بڑے القاب سے کو بلایا جاتا، پکارا جاتا۔ وہ فرماتے کو ہمارے گھر آیا کرتے تھے، کیونکہ یہ فرماتے کہ ہمارے جو دادی جان تھی وہ حضرت شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی ممانی لگتی تھی رشتے میں، تو ہمارے گھر آیا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ہماری جو دادی جان تھی وہ ان کو بیٹا کہہ کے بلاتی تھی، بیٹا کیا حال ہے، بیٹا اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، دعا دیتی تھی بیٹا کہہ کے۔ کہتے ہمیں بڑا عجیب لگتا، کوئی اتنا بڑا آدمی اور اتنے بڑے بڑے القابات جس کے ساتھ رکھتے ہوں، اس کو ایسے بیٹا سنتے ہوئے بڑا عجیب لگتا تھا کہ ان کو بیٹا کہہ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے سے پوچھا کہ آپ کو نہیں عجیب لگتا؟ ہمیں تو بڑا عجیب لگتا ہے، یہ بڑے بڑے القاب سے آپ کو پکارا جاتا ہے، یہاں پہ آپ کو بیٹا کہہ کے بلاتی ہیں۔ میں مفتی صاحب کے گھر میں، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فرماتے ہیں، میں مفتی صاحب کے گھر میں 2 وجوہات سے آتا ہوں، اور کوئی مقصد نہیں ہوتا یہاں آنے کا۔ ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ حضرت مفتی صاحب سے ملاقات ہو جائے، ان کی زیارت ہو جائے، بس ایک تو یہ مقصد ہوتا ہے۔ اور دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پوری روئے زمین پر مجھے بیٹا کہہ کر پکارنے والا اس خاتون کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور وہ بیٹا کا لفظ اس کی زبان سے سننے کے بعد آتا ہوں کہ مجھے کوئی بیٹا کہنے والا نہیں ہے۔ یہ اس پیار اور محبت بھرے لہجے کو اور اس لفظ کو وہی محسوس کر سکتا ہے جو اس لفظ سے محروم ہو، جس کو کوئی کہنے والا نہ ہو۔ اس رشتے کی چاشنی کو عام بندہ نہیں محسوس کر سکتا، جس کو کوئی بیٹا کہنے والا ہے وہ محسوس کرے گا کہ مجھے فلاں نے بیٹا کہا ہے۔ آج بہت سارے لوگ دنیا کے اندر ترستے ہوں گے اس بات کو کہ ہمیں بھی کوئی بیٹا کہہ کے بلائے، ہمیں کوئی اس پیار بڑے لہجے میں بلائے۔ تو اللہ نے انسان کو اس پیار بڑے لہجے میں بلا کے کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، خود بھی آگ سے بچو اور اپنے اہل والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ یہ اس رشتے کا واسطہ ہے، اس رشتے کا اظہار ہے جو ہمارا اور اللہ کے درمیان رشتہ قائم ہے۔ اور آج اس بات کو تو معمولی سمجھتے ہیں کہ بچوں کی دینی تربیت نہیں ہو رہی۔ یہی حضرت مفتی صاحب ہی واقعہ سناتے ہیں، کہتے ہیں ایک جگہ پہ تھے، ایک صاحب، ان کا بچہ بڑی اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے باہر سے آیا تو بڑے خوشی سے بتانے لگے کہ بھئی میرا بیٹا باہر گیا تھا، بڑی اچھی تعلیم حاصل کی، بڑا اعلیٰ درجے پہ رہا، اب یہاں پہ آیا، بڑی اچھی ملازمت ملی ہے، بڑا بہترین اس کا جو ہے نا مستقبل اس کا بڑا روشن ہے، بس تھوڑا سا بے دین ہو گیا، باقی ماشاءاللہ تو بڑا کمال کا ہے۔ تو مفتی فرماتے کہ اس کی بات سن کے میں حیران ہو گیا، ہل گیا کہ سب کچھ ہے، بس تھوڑا سا بے دین ہو گیا ہے۔ کہ جس لہجے میں اس نے کہا نا کہ تھوڑا سا بے دین ہو گیا ہے، میں تو حیران ہو گیا کہ کتنی بڑی بات کو کتنے ہلکے سے لہجے میں اس نے کہہ دیا کہ تھوڑا سا بے دین ہو گیا۔ فرمایا کہ جب مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ واقعہ بیان کرتے تھے تو ساتھ ایک اور چیز جوڑتے تھے، کہتے ہیں ایک صاحب جو ہے وہ انتقال ہو گیا، ان کا فوت ہو گیا، اب لوگ ان کو ہلا رہے ہیں، جلا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، نہیں ہل رہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ڈاکٹر کو بلایا، ابھی ڈاکٹر صاحب آئیں ذرا چیک کریں کیا ہوا۔ اب وہ مریض کو چیک کر رہے ہیں، دیکھنے کے بعد تسلی سے پورا معائنہ کیا اور بڑے آرام سے کہنے کہ دیکھیں بھائی بندہ تو آپ کا بالکل ٹھیک ہے، کان بھی ٹھیک ہے، ناک بھی ٹھیک ہے، ہاتھ پاؤں بھی اپنی جگہ پہ ہیں، باقی بھی کوئی چیز بگڑی نہیں ہے، کچھ نہیں ہوئی، بس تھوڑی سی جان نکل گئی ہے، باقی ٹھیک ہے یہ بندہ۔ تو دین کے معاملے میں بھی یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ زندگی سے دین نکل گیا، گویا کہ جان نکل گئی، اور اس کو اتنے ہلکے انداز میں کہتے ہیں بس تھوڑا سا بے دین ہو گیا۔ آج اپنے بچوں کے دنیاوی
تعلیم و تربیت کے حوالے سے ہماری اس وقت ترجیحات کیا ہیں یہ ہم دیکھیں. وہ بیچارے کبھی نابی بھی نہیں اتری ہوتی اس کو اسکول بھیج دیتے ہیں. وہ چھوٹا نہیں ہے اس کو اسکول بھیج رہے ہیں. بھائی اس کو مدرسے بھیجو, اس کو قرآن کی تعلیم دلواؤ, اس کو کوئی دینی ماحول. چھوٹا بچہ ہے کیا کرتے ہیں, اتنے بچے کو کیا سمجھ میں آئے گی, کیا پتہ چلے گا اس کو. وہ اتنی لمبی لمبی نظمیں اور پوئمیں یاد کر لے گا, وہ اتنے مشکل انگریزی اردو کے الفاظ بول لکھ لے گا, لیکن اسے کہ قرآن کے 2 الفاظ پڑھا دو نہیں, کیسے پڑھے گا کہ کوئی بچہ ہے. یہ ایسے ہی پڑھے گا جیسے اس نے نظمیں تیار کر لی, جیسے اس نے پوئمیں تیار کر لی, ایسے یہ بھی پڑھ لے گا. بھیجو تو صرف اس کو, اور یقین کر لیں کہ آپ کی نجات کا باعث ہوں گے اگر ان کی دینی تربیت کر لی. اگر دینی تربیت کر لی بچوں کی تو آخرت میں آپ کے لیے نجات کا باعث ہوں گے. اگر دینی تربیت نہ کی, اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو, اگر دین کی طرف ان کا رجحان نہ ہوا, اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو, تو پھر یہ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا میں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ صرف اکیلے کا عمل کافی نہیں ہے. آپ کا اکیلے کا عمل کافی نہیں ہے. یہ تسلی نہیں کر لینا کہ میں نے نماز پڑھ لی, میں نے قرآن پڑھ لیا, میں نے تلاوت کر لی, میں دینی احکامات کے اوپر چل رہا ہوں. اپنے گھر والوں کو چلائیں گے تو نجات کا ذریعہ بنے گا, نہیں چلائیں گے تو کوئی نجات کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی. گارنٹی تو ویسے بھی اللہ کی رحمت ہے تو ساری اس کی ساری اللہ کی رحمت, لیکن اس بات کی طرف لازمی توجہ دیں. ایک کہ خود کو مسجد کے ساتھ اور ممبر کے ساتھ جوڑ لیں, خود کو مسجد کے ساتھ اور ممبر کے ساتھ جوڑ لیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی اولاد کی صحیح معنوں میں دینی تربیت کی طرف توجہ دیں. ورنہ بات پہلے بھی کہی تھی, اب پھر کہہ رہا ہوں کہ بہت زیادہ خوف ہے اس بات کا کہ کہیں یہ دین سے ہٹ ہی نہ جائیں. بالکل بھی جو ماحول ابھی چل رہا ہے اس ماحول کی بات کر رہا ہوں. اگر یہی صورتحال چلتی رہی تو یہ بہت ضروری ہے. یہ دونوں کام لگتے بڑے ہلکے ہیں. مسجد میں چلے اور صرف یہ بات یاد رکھیں, مسجد میں آ کے نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے, مسجد کے ممبر کے ساتھ جڑنا ضروری ہے. ممبر سے مراد جو علماء ہیں, جو آپ کے محلے کی مسجد کے جہاں پہ آپ نماز پڑھتے ہیں وہاں کے مولوی صاحب ہیں, اور جن سے مزاج ملتا ہے. کوئی پابندی آپ کی نہیں ہے کہ آپ فلاں ہی کے پاس جائیں, جس سے مزاج ملتا ہے آپ ان کے ساتھ جڑ جائیں. اور اپنے بچوں کو بھی جہاں مزاج, گھروں میں لے کے پڑھانے کا فائدہ اتنا نہیں ہے. یہ گھروں کے چکر میں ہی ہمارے بچے مسجدوں سے کٹے ہیں. ہوتا کیا تھا, پہلے بچے مسجد میں آگے قرآن پڑھتے تھے, اس کے بعد وہ مسجد میں نماز کے لیے بھی نظر آتے تھے. اب مسجد سے کٹ گئے بچے, وہ گھروں میں پڑھ رہے ہیں, فلاں کے گھر جا رہے ہیں, فلاں کے گھر جا رہے ہیں, وہاں جا کے پڑھ رہے ہیں. یا کوئی قاری صاحب گھر بلا لیتے ہیں, کوئی بہت نواب ہے نہیں جا سکتا, قاری صاحب کو بلا لیتے ہیں, جی آپ آ جائیں. اور پھر قاری صاحب کو بلا کے بھی, قاری صاحب کتنی فیس ہے جی, قاری صاحب اگر کیا گیا کبھی منہ سے نکل ہی جائے, قاری صاحب کہتے 5,000. 5,000 قاری صاحب کیا کر رہے ہیں, کوئی آپ سے خندقیں تو نہیں کھدوا بچے کو قرآن پڑھانے کی کیا بات کرتے ہیں آپ. 500 پہ بات بنتی ہے تو بات کریں, یہ تو بڑا مشکل کام ہے. اور پھر اس کے بعد 500 پہ قاری صاحب کو راضی کیا, قاری صاحب بیل مار رہے ہیں, بندہ ہی کوئی نہیں نکل رہا. وہ تیز دھوپ میں کھڑا ہے, دوبارہ گھنٹی بجا رہے ہیں, بندہ ہی کوئی نہیں نکل رہا. قاری صاحب کیوں پڑھے ہیں, یہاں ٹیوشن پڑھانے آیا. تو پھر دروازے نہیں کھول رہا. اسی گھنٹی کے اوپر ایک صاحب آئیں گے, آپ کیا بات, ہاں جی کیا بات ہے, جیسے قاری صاحب ہاں جی آ رہے ہیں. اب وہ بیچارہ قاری صاحب بیٹھے ہیں, دیکھ رہے ہیں اس کو کب آ رہا ہے, ابھی آئے گا, ابھی وہ منہ دھو رہا ہے, ابھی جی وہ بچے نے ناشتہ نہیں کیا, تھوڑا سا ٹائم دیں گے, کھانا نہیں کھایا, تھوڑا سا ٹائم دیں گے, بچہ کو کر لیں. اچھا قاری صاحب تھوڑا سا اگر بول پڑے, بڑے بدلحاظ قاری صاحب ہیں بھائی, بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. تو یہ ایک عجیب سا رجحان چل پڑا ہے. میں تو حقیقی معنوں میں انتہائی خلاف ہوں جو گھروں میں جا کے قاری پڑھاتے ہیں, شدید قسم کا. مجھے ایک صاحب کہنے کے بڑا زور لگا, جی آپ آگے پڑھائیں. میں نے کہا ٹھیک ہے 8,000 فیس لوں گا, 2 دن چھٹی کروں گا, اپنی چھٹی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا, جب دل کرے گا بیچ میں بھی چھٹی کروں گا. بتاؤ مانتے ہو؟ نہیں جی تو بہت زیادہ بات نہیں, پھر ٹھیک ہے کسی اور سے کہہ دو. تو بہرحال یہ تو ذہنی باتیں بیچ میں آ گئی. اپنے آپ کو جوڑیں, کسی نہ کسی اپنے آپ کو بھی جوڑیں, اپنے بچوں کو بھی جوڑیں. سمجھے